بسط اور دعوت اسلام۔ جب اب کی عمر شریف 40 برس ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ اب کو خلق نبوت کے ساتھ ممتاز مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ سیرت مغلطائی سواد 14۔ ابتدا میں نبی کریم پر وحی نازل ہوئی تو اب اعلان تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف اب کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جب اب پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں اب کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور اور تقلید آبائی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکمت علائے کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ واشاتن اسلام کا امر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان حضرت نے ابتدا کا دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا۔ آپ فراست کے ذریعہ ان میں خیر وصلہ کے اثر دیکھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ السالمین میں داخل ہونے کے بعد اب رضی اللہ عنہ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح اخر کے اثر دیکھے، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور اب رضی اللہ عنہ ان سب کو ان حضرت کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید ابو سلمہ مخزوم، خالد بن سعید بن الاس، عثمان بن مظعون اور کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابوذر غفاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو انذرت نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور اب ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقہ کی دعوت اسلام 3 سال تک